امریکہ نے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ جس طرح وہ ایران کو لمحوں میں تباہ کر دیں گے، ان کی آبی قوت ختم کر دیں گے، ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کیا، شہید کیا، لیکن اس کے علاوہ ایران کی صورتحال تو نہیں بدلی۔ الائز جو ہیں ان کی سٹاک مارکیٹیں ڈوب گئی ہیں، تو یہ پھر پرائس پیٹرول کی ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے، امریکہ میں ہی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ ظاہر ہے امریکہ رشیا دشمنی ہے، امریکہ نے رشیا کو الاؤ کر دیا کہ آپ انڈیا کو اپنا تیل بیچ دیں۔ اس زمانے میں حکومتوں کی سرحدوں کی پاس ہوتا تھا، ملکوں کی سرحدوں کا احترام ہوتا تھا، اب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا ٹرمپ نے۔ اب دنیا میں انٹرنیشنل لا کی لاش زمین پر پڑی ہے، جو کہ بالکل درست بات کی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ 16ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور ساری طرف جو ہے اس جنگ نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ کہیں پہ جو ہے وہ معیشت اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے اور کہیں پہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل پہ جو حملے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب ٹرمپ جو ہے انہوں نے امداد کی اپیل کی ہے، کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلوا دی جائے، لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یعنی ٹرمپ کو بالکل نہ کر دیا۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیتن یاہو کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید جو ہے وہ مارا گیا ہے، پھر ایک جو ہے ویڈیو سامنے آئی، اب وہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ وہ ویڈیو واقعی صحیح تھی یا اے آئی جنریٹڈ تھی، اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر جعلی خبریں تو ہم سب کے سامنے، ہم نے دیکھا کہ کئی جو خبریں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جہاز خریدا تھا پنجاب حکومت نے وہ جو ہے وہ ویانا گیا تھا اور اس پہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے بیٹے جنید صفدر صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اس پہ نون لیگ نے ایک وضاحت دی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کچھ خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ شاید علیمہ خان اور سہیل آفریدی کی کئی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ کن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ذرا اس پہ بھی آج بات کریں گے، انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں اس جنگ کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ کئی روز سے جاری ہے، اس کے ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب ٹرمپ نے جو ہے وہ اپیل کی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلوا دی جائے، ادروائز جو ہے وہ ہمارا تو کام خراب ہے۔ لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جیسے چائنا ہے، روس ہے، برطانیہ ہے، انہوں نے بالکل نہ کر دی ہے۔ دنیا کا جو منظرنامہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے پہلے امریکہ نے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ جس طرح وہ ایران کو لمحوں میں تباہ کر دیں گے، ان کی آبی قوت ختم کر دیں گے، ان کی ہر چیز کو بموں سے اڑا دیں گے اور ان کے اندر رجیم چینج کرا دیں گے، ان میں سے کچھ مقاصد ان کے پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کیا، شہید کیا، لیکن اس کے علاوہ ایران کی صورتحال تو نہیں بدلی، بلکہ یہ امریکہ ایران وار ایک ایسی دلدل بنتی نظر آ رہی ہے امریکہ کے لیے، جس سے امریکہ کے لیے خود نکلنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ محتاط اندازوں کے مطابق اب تک امریکہ کی سٹاک مارکیٹوں سے $2 ٹریلین جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے اور امریکہ کو ہر روز بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، پرسپشن کا نقصان ہو رہا ہے۔ الائز جو ہیں ان کی سٹاک مارکیٹیں ڈوب گئی ہیں، تو یہ پھر پرائس پیٹرول کی ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے، امریکہ میں ہی بڑھ رہی ہے، تو یہ صورتحال امریکہ کے لیے مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہو گیا، تو امریکہ نے جو کہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے الائز کی یا دوسرے ممالک کی مدد مانگنی شروع کر دی ہے، لیکن انہوں نے تو انکار کر دیا، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے، چونکہ امریکہ اسرائیل کے کہنے پہ چل رہا ہے۔ اسرائیل کا مقصد ورلڈ آرڈر نہیں ہے، اسرائیل کا مقصد مسلمان ملک ایران کو تباہ کرنا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے اندر وہ ہر سٹیج تک جا سکتے ہیں۔ امریکہ ظاہر ہے امریکہ رشیا دشمنی ہے، امریکہ نے رشیا کو الاؤ کر دیا کہ آپ انڈیا کو اپنا تیل بیچ دیں۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دشمنی کو برتر سمجھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب آپ اتنے احمقانہ فیصلے کرنے لگیں، خود کو بھی نقصان پہنچائیں اور دوسرے ممالک کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی نقصان پہنچائیں، جب آپ کے
انحطاط کا زوال کا آغاز ہو جاتا ہے. بالکل اپنے الائز سے مدد مانگ رہے ہیں، پھر ایک طرف دھمکی بھی یہ دے رہے ہیں کہ میں نیٹو کو ختم کر دوں گا. وہ تو آلریڈی ختم ہو گئی ہے، اور یورپ کو آپ نے کہا تھا کہ اپنا دفاع آپ خود کریں، اب جو ہے وہ آپ یورپ سے دفاع مانگ رہے ہیں. آج خرم دستگیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا جی کس زمانے میں کانسیپٹ ہوتا تھا ڈیموکریسی، کس زمانے میں کانسیپٹ ہوتا تھا کولڈ وار کا، کس زمانے میں حکومتوں کی سرحدوں کی پاس ہوتا تھا، ملکوں کی سرحدوں کا احترام ہوتا تھا. اب دنیا میں کوئی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا ٹرمپ نے. اب دنیا میں انٹرنیشنل لا کی لاش زمین پر پڑی ہے، جو کہ بالکل درست بات کی ہے. اب تو وہی جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو کمزور ہے وہ مار کھا سکتا ہے. یہ 2 ورلڈ وار کے بعد جو لوگوں نے سبق سیکھا تھا، ملکوں نے سبق سیکھا تھا، وہ سبق بھلا کے ہم فرسٹ ورلڈ وار والے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں دنیا میں صرف طاقتور حکومت کرتا تھا. بالکل ایسے ہی عمار صاحب، اور جنگیں جہاں پہ ہو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ معیشت بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اب پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کے پاس ابھی 27 دن کا پیٹرول رہ گیا ہے، اور جو ہے اگر یہ ختم ہو گیا تو مہنگائی کا طوفان آئے گا. تو ایسا ہی ہے کچھ خبریں آپ کے بالکل پاس؟ یہ غلط خبر ہے. ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے ٹکر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس انف سپلائی ہے، گیس کی بھی ہے، پیٹرول کی بھی ہے، چیزیں بالکل قابو میں ہیں. یہ سپلائر جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات پینک کریٹ کرتے ہیں. پینک کریٹ کرنے کے بعد پرائس انکریز کرتے ہیں. پرائس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے، عوام حکومت کو گالی دیتی ہے. یہ سرکل ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہوا ہے. لیکن وزیر اعظم کی اس بات سے عام کنزیومر کو بھی تسلی ہونی چاہیے. اسٹاک مارکیٹ کا جو انویسٹر ہے نا، اس کو بھی کانفیڈنس آنا چاہیے کہ کوئی ایسا بحران نہیں آیا ہوا، کوئی ملک میں گاڑیاں چلنا بند نہیں ہو رہی، کوئی یہاں پہ گیس ختم نہیں ہو رہی. ہمارے پاس پاکستان کے پاس کافی ذخائر موجود ہیں ان چیزوں کے، اور انشاءاللہ یہ جنگ ساری عمر تو نہیں چلے گی، ایک سٹیج پہ ختم ہو جائے گی. اور پاکستان اس بحران سے بحران ہے، بحران ہے صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں بحران ہے، اور ساری دنیا اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان بھی انشاءاللہ عزت اور وقار سے اس بحران سے نکل آئے گا انشاءاللہ. عمار صاحب، اس ساری سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹائم سے نیتن یاہو کی ویڈیوز آ رہی تھی، وہ جس طرح سے باتیں کر رہے تھے اور للکار رہے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ویڈیوز آنا بند ہو گئیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ایران نے تو کلیئر کٹ یہ بات کر دی ہے کہ ہم نے تو مارنا ہے نیتن یاہو کو. ایک ویڈیو کچھ ایسی بھی آئی جہاں پہ وہ کیفے کے اندر موجود ہیں، کچھ اپنے لیے چائے لے رہے ہیں. کیا وہ ویڈیو اوریجنل تھی یا اے آئی جنریٹڈ تھی؟ یہ کنفیوژن دیکھیے، یہ مصدقہ خبر نہیں اور کہ نیتن یاہو کو مار نہیں دیا گیا. اصل میں اس کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ جہنم واصل کر دیا گیا. وہ انسانیت کا اور مسلمانوں کا ایک قاتل ہے، اور اس کو ایسے ہی لفظوں میں ایڈریس کرنا چاہیے. وہ کچھ دنوں سے منظر عام پر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ نیتن یاہو کو مار دیا گیا ہے اور وہ کسی حملے میں ختم ہو گیا ہے. کافی عرصے تک یہ چلتا رہا، 4-5 دن تک اس کی کوئی ویڈیو، کوئی تصویر نہیں آئی. اس کے بعد ایک ویڈیو آئی ہے، اور اس میں وہ ایک کافی شاپ کے اندر کافی پی رہے ہیں، لیکن لوگ اس کے اندر زیادہ تر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. اس کے 3 اینگل انہوں نے یہ بتائے ہیں، 3 وجوہات سے اے آئی لگ رہے ہیں. ایک تو یہ کافی کا جو مگ ہے اس کے اوپر جو جھاگ بنی ہوئی ہے، جب وہ سپ لیتے ہیں وہ کافی کے مگ پہ اتنی جھاگ رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جیب خود بخود ہاتھ کے اوپر آ جاتی ہے، تو وہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جس کیفے پہ کھڑے ہیں، یہاں پر کچھ سال پہلے اسی طرح کی سیٹنگ میں نیتن یاہو نے کوئی بات کی تھی. اس کیفے کا پیچھے نام پتہ چینج کر دیا، لیکن لوکیشن، اینگل، فریم وہی ہے. اس وجہ سے لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ نیتن یاہو کو مار دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اب دنیا ایک پرامن دنیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کنفرمیشن نہیں ہے ابھی تک. اللہ کرے کہ کنفرم اور یہ جو ہے نا جہنم واصل ہو جائے. ہمارے صاحب اسی سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت سی فیک خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک فیک خبر، فیک تو نہیں تھی، یہ جہاز والی خبر آئی جو پنجاب حکومت نے خریدا جہاز. فیک خبر یہ تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس ساری کرائسس میں، ساری سچویشن میں جو پنجاب حکومت نے جہاز خریدا ہے وہ ویانا گیا ہوا ہے. اور ویانا کس مقصد کے لیے گیا ہوا ہے؟ پہلے یہ کہا کہ جو شاید مریم نواز صاحبہ خود گئی ہیں، پھر یہ کہا جی کہ وہ مینٹیننس کے لیے گیا ہے. اس کے بعد خبر اس طرح سے آئی کہ شاید مریم نواز صاحبہ کے جو بیٹے ہیں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہیں وہ ویانا گئے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں آپ نے ہنی مون نہیں ڈالا، لوگوں نے یہ بھی ڈال دیا کہ بالکل. اچھا، اصل میں نا بھائی جھوٹ بہت بکتا ہے سوسائٹی میں. جہاز والا جو مسئلہ ہے نا پنجاب حکومت سے، میرے خیال میں یہ پیورلی
پور کمیونیکیشن کا مسئلہ. اچھا کوئی اتنا بڑا عذاب نہیں ہو گیا تھا, اور اگر شروع میں یہ بیان نہ دیا جاتا کہ یہ جو جہاز ہے یہ ایئر لائن کے لیے استعمال ہوگا. یہ جہاز ایئر لائن والا ہے ہی. رانا ثناء اللہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی, سارے صوبوں کے پاس جہاز ہے, ہمارا جہاز خراب ہو گیا تھا, ہم نے نیا جہاز لے لیا, اتنی سی بات تھی, اس سے زیادہ نہیں. اور اس کے کوئی روٹین کی مینٹیننس کروانی ہوگی تو اس کے لیے وہ بیان کیا ہے. لیکن آپ لاکھ یقین دلائیں, حسن ایوب نے بھی ابھی وہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جنید صفدر لاہور میں ان کے کوئی دوست, انہوں نے خود, جنید نے خود وہ کیا, لیکن نہیں یقین آئے گا, یہ نہیں یقین. اس سوسائٹی میں جو ہے نا لوگوں کو لوگ سچ سننا چاہتے ہی نہیں ہیں, کوشش ہی نہیں کرتے. جو جھوٹ ہے وہ سننا چاہتے ہیں, اور جھوٹ یہی ہے کہ جنید صفدر اس کے اوپر ہنی مون منانے گئے ہیں, اسی لیے مریم نواز کے لیے جہاز خریدا ہے. آپ کو خود اگر ایک پولیٹیکل مائنڈ ہے, خود سوچیں, اس جہاز پر پنجاب حکومت کے حوالے سے جب خریدا تو کتنی کنٹروورسی ڈیولپ. بالکل ایسا ہی ہے. جہاز کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ پانی کا گلاس ہے کہ آپ اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے گئے. جہاز جب چلتا ہے ساری دنیا میں پتہ چلتا ہے, اس کے ایریل روٹس پتہ چلتے ہیں. تو کیا پنجاب حکومت اتنی بے وقوف ہے کہ اس کنٹروورسی کے بعد جنید صفدر اور ان کی اہلیہ کو ہنی مون پہ وہاں پہ بھیج دیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا, پولیٹیکلی بھی یہ غلط ہے. تو لیکن جنہوں نے نہیں یقین کرنا, آپ جنید صفدر روز ٹی وی پہ آ جائیں, روز لاہور کی گلیوں میں پھریں, انہوں نے یقین نہیں کرنا. آپ کو انہیں یقین کروانے کی کوشش بھی نہیں کرنی. بس اب یقین کر لیں, اب جہاز خرید لیا, مینٹیننس کے لیے بھی چلا گیا, بس اب بس کر دیں, اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے والی. اچھا, وہ تحریک انصاف کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں, شاید علیمہ خان اور کوئی نجی ٹی وی نے ایک خبر دی ہے, اور اس میں کہا ہے کہ علیمہ خان اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ وفاق میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی جائے. اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ان کے احکامات پہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے. واہ واہ واہ, یہ تو بڑی خبر آپ نے سنائی ہے. یہ میرے خیال اے آر وائی پہ, بالکل اے آر وائی, ہمیں نجی ٹی وی نہیں کہنا چاہیے, ہم پرائیویٹ میڈیا ہیں تو ہمیں ان کے نام لینے چاہیے. اگر یہ اے آر وائی پہ خبر آپ کہہ رہی ہے تو یقیناً چلی ہے, تو یہ تو بالکل بات ہو سکتی ہے کہ یہ سب نے بیک ڈور چینل کھولے ہوئے ہیں. یہ آپ سہیل آفریدی سے لے کر علیمہ خان تک ہر بندہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق میں ہے, اور اس کی خواہش نہ حقیقی آزادی ہے, اس کی خواہش نہ شعور دینا ہے, اس کی خواہش نہ انقلاب لانا ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ بھئی میرا کیا بنے گا, میرے بارے میں بتائیں, میرے کو ڈیوٹی لگائیں, یا میرا حصہ کیا بنے گا جب تحریک انصاف ٹوٹے گی. علیمہ خان کی بھی ساری چیز تو جو ہے, سہیل آفریدی اپنی تحریک انصاف کی قیادت کر رہے ہیں. تو یہ جب عمران خان سے ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے عمران خان کو تو نہیں پتا کہ تحریک انصاف اب کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. تحریک انصاف کا حقیقی انقلاب اب سہیل آفریدی لا رہے ہیں, اور حقیقی شعور جو ہے وہ علیمہ خان کے سپورٹ ہے. تو یہ تو عمران خان کو نہیں پتا. اب عمران خان کے پاس جائیں گے, عمران خان کچھ اور بات کریں گے, کیونکہ وہ تو ابھی پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں نا, جب عمران خان کی کال پر لوگ دوڑے آتے تھے. اب عمران خان کی کال پہ لوگ دوڑ جاتے ہیں, تو سچویشن بدل گئی ہے. تو یہ بالکل پاسبلٹی ہے, ایسا یقیناً ممکن ہے کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں رابطے میں ہوں, اور کہیں نہ کہیں عمران خان کو ڈچ بھی کر رہے ہوں گے. بالکل ایسے ہی عمار صاحب, انہوں نے بشرا بی بی کی ملاقاتیں بند کروا دی ہیں. آپ نے دیکھا ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 2 ملاقاتیں نہیں ہوئی, اور علیمہ خان نے کہا اس میں کہ یہ جو ہے وہ ملاقات بند کروائی جائے. یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ علیمہ خان جو ہیں وہ خان صاحب کی اتنی فیور میں ہیں. اپنے بھائی کا وہ جو رونا روتے ہیں, اور ایک طرف وہ عشق عمران کا کہتے ہیں, تو یہ دونوں ہم سب کے سامنے ہیں. پھر اصل میں نہیں, یہ ڈرامے زیادہ ہو گئے ہیں. عشق عمران بھی کوئی ڈرامے کا نام لگتا ہے, اور جو کچھ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان نند اور بھاوج کی لڑائی, نند بھاوج کی لڑائی بھی لگ رہی ہے. تو اس طرح تو قومی مسائل اس وقت آپ دیکھیے دنیا کہاں پر ہے. ایگزیکٹلی, اس وقت کوئی یہ انٹرسٹڈ ہے اس بات میں کہ علیمہ خان کیا کرنا چاہ رہی ہیں. تو عمران خان نے نا, عمران خان کی کشتی اب بہت دور رہ گئی ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے وہ اب کب جو ہے وہ تیرتی ہے, کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت. بہت شکریہ. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.